السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، تو آئیے سنتے ہیں ایک اور انوکھی اور آپ کے دل کو ہلا دینے والی سچی کہانی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل وفا انڈول اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ ہماری پیدائش گاؤں میں ہوئی، ہم گاؤں میں ہی پلے بڑھے، جوان ہوئے، جوانی کی عمر تک پہنچے تو پردے کی پابندی نہیں تھی اور گاؤں میں بہت ہی کم لوگ پردہ کیا کرتے۔ پھر بھی مجھ کو اپنے چاچا کے سپوت یعنی بیٹے نادر سے بہت ہی زیادہ شرم آتی۔ میرا دل کرتا کہ میں حجاب کروں۔ وہ اچانک سامنے آ جاتا تو میں چھپنے کی کوشش کرتی، حالانکہ ہمارا بچپن ساتھ کھیلتے گزرا تھا۔ جوانی آئی تو بچپن کا یہ ساتھ رنگ لایا۔ میرے دل میں محبت کی خوبصورت سی تصویر بن گئی، اور وہ تصویر تھی نادر کی۔ کم سنی کے خوابوں نے اس میں گہرے رنگ بھر دیے۔ دعا کرتی، اے خدا میری محبت کبھی بے آبرو نہ ہو، کبھی مجھ سے کوئی ایسی لغزش، کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ اس کی پاکیزگی میں فرق آئے، ورنہ تو مجھے زندہ نہ رکھنا۔ نہ جانے کیوں ایسی دعائیں میں بہت مانگا کرتی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ میرا نصیب، میری قسمت، یا پھر نہ جانے کیا لکھا ہوا تھا قسمت میں، کہ اس وقت دل سے نکلی دعا قبول ہو گئی۔ ہمارے بڑوں نے ایک روز ہمیں شادی کے بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میرے سپنوں کا راجکمار، جس کو دیکھ کر میں آہیں بھرا کرتی، بچپن سے جس کے سپنے دیکھا کرتی، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ شادی کی رات اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا، سجل جانتی ہو میرے دل میں تجھے حاصل کرنے کی کتنی چاہ تھی۔ سوچتا تھا چاہے ساری برادری سے کیوں نہ ٹکر لینی پڑ جائے، میں تجھ کو حاصل کر کے رہوں گا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہوا کہ نادر کو برادری سے ٹکر بھی نہ لینی پڑی، اور ہم آسانی سے شادی کے پاک رشتے میں بندھ گئے۔ وہ دن بھی کتنے پیارے تھے جب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ ساری دنیا کی خوشیاں میرے قدموں میں ہیں۔ نادر میرا رفیق حیات بن چکا تھا، اور وہ مجھ کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ میں ایک پھول کی چاہ کرتی تو وہ سارا باغ خرید لانے کی سوچنے لگتا تھا۔ کہتا تھا کہ تمہیں پا کر سب کچھ پا لیا ہے، اب کسی شے کی آرزو نہیں۔ انسان جب ایسی باتیں کرتا ہے تو تقدیر اس پر ہنس رہی ہوتی ہے۔ ایسی باتیں کرنے کی پھر یہ سزا ہوتی ہے کہ کل جب آتی ہے تو آج کی خوشیاں بھی جھپٹ کر لے جاتی ہے۔ مجھ سے بھی نہ جانے کون سی بھول ہو گئی کہ میں نے بھی اپنا اکلوتا بیٹا کھو دیا، جو 2 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ تبھی میری پھولوں بھری زندگی میں انگاروں کا طوفان امٹ آیا کہ جس میں ہر خوشی جل کر راکھ ہو گئی۔ میں جو سوچا کرتی تھی کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی بھول نہ ہو جائے کہ جو میری خوشیوں کو مجھ سے دور لے جائے چھین کر، اور ایسا ہو گیا تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو سوچتا ہے، جس بات سے ڈرتا ہے، وہ عفریت، وہ بلا جو میری سوچ میں تھی، میں جو ڈر رہی تھی، خوف زدہ ہو رہی تھی، آخر اسی ڈر نے میری تمام خوشیوں کو کھا لیا۔ ہمارا دیہاتی ماحول تھا۔ ساس نے بیٹا نہ ہونے کے بہانے میری قدر و منزلت گرانے کو نادر کی دوسری شادی کی باتیں شروع کر دی۔ پہل تو مجھ کو یقین نہ آیا کہ میرے مضبوط اور اتنے طاقتور قلعے کو، ایسی جیسی محبت کو درار پڑ سکتی ہے۔ محبت کا بٹوارا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی دوسری عورت میری سوتن بن کر اس خزانے کو لوٹ سکتی ہے۔ مگر جب نادر نے دوسری شادی پر رضامندی کا اظہار کر دیا تو میں سکتے میں رہ گئی۔ ایسا لگا میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ ابھی ہماری شادی کو 6 برس تو گزرے تھے کہ اس کا دل مجھ سے بھر گیا۔ بیٹے کو آرزو بنا کر اس نے ایک ایسی نوخیز کلی کو چن لیا جس کا حسن ایک پھنکارتی ناگن جیسا تھا۔ پھر اس ناگن کا زہر رفتہ رفتہ میری ہستی بستی زندگی کو نیلا کرنے لگا۔ میں کانپ کر رہ گئی۔ یہ سچ تھا کہ میرا شوہر ایک نئی نویلی دوشیزہ کے دام الفت میں، اس کے جال میں، اس کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میرا شوہر ایک گوالے کی 16 سالہ لڑکی سے شادی کر رہا تھا۔ یہ خبر سننے سے پہلے میں مر ہی کیوں نہ گئی۔ مرنا تو چاہا تھا، مگر مرنا بھی اختیار میں نہ تھا۔ شادی کی پہلے رات جس شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی باہوں میں لے کر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، تمہارا جو مقام ہے میرے دل میں، اس مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، میں نے ڈر کر پوچھا تھا، اگر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی تو کوئی بات نہیں، بھول تو انسانوں سے ہوتی ہے، میں تمہیں سنبھال لوں گا، تمہاری بھول کو
وجہ نہیں بناؤں گا، لیکن اب وہ ایک دودھ والے گوالے کی 16 سالہ لڑکی سے شادی کر رہا تھا۔ یہ خبر سننے سے پہلے میں مر ہی کیوں نہ گئی۔ مرنا تو چاہا تھا مگر مرنا بھی اختیار میں نہ تھا۔ نادر بن جینے کو دل نہ چاہتا تھا مگر وہ مجھے منہ نہ لگاتا تھا۔ آخر منہ کیوں لگاتا؟ میں اس کی محبت جو نہ رہی تھی، دل بھر گیا تھا۔ کیا مردوں کا دل ایسے ہی بھر جاتا ہے؟ پھر عورت کا دل کیوں نہیں بھرتا؟ لوگ کہتے تھے کہ محبت سے دل جیتے جاتے ہیں، اور میں اپنا آپ ہار کر بھی اس بھولے ہوئے مسافر کو، اس انسان کو راہ پر نہ لا سکی، کیونکہ اب میں اس کی منزل نہ رہی تھی۔ اب اس کو میری آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ میرا پیارا جیون ساتھی دور ہو گیا۔ بہت کوشش کی کہ وہ اپنی توجہ سے مجھے محروم نہ کرے، کہ میں گھر میں ایک پالتو بکری سے بھی گئی گزری رہ جاؤں، لیکن جس نے آگے قدم بڑھا لیے تو پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، یہاں تک کہ دوری اتنی بڑھ گئی کہ میں اپنی دنیا کے ایک کنارے پر رہ گئی اور وہ دوسرے کنارے پر نظر آنے لگا۔ ہم ایک ہی گھر میں رہ کر ایک دوسرے سے اجنبی ہو چکے تھے۔ نادر کو بلاتی تو جواب نہ دیتے۔ ان کی بے رخی کے تماچے، ان کی بیزاری کے تیر، ان کی بے وفائی کے گھاؤ سب اپنے دل پر سہ لیے، مگر کبھی برا سوچا اور نہ کبھی میرے دکھی دل سے نادر کے لیے بد دعا نکلی۔ نوبت یہاں تک بھی پہنچی کہ انہوں نے مجھ سے کلام ترک کر دیا، یعنی مجھ سے بات چیت بند کر دی۔ یہ اس کی دوسری بیوی کی شرط تھی، اگر تم پہلی بیوی کے پاس گئے تو میں تم کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ میں دن رات روتی، اپنے سسر سے منت کرتی، تایا جی آپ ان کو سمجھائیے نا، جیسا دوسری بیوی کا حق ہے میرا بھی ہے، وہ کیوں میرے حق کی حق تلفی کرتے ہیں؟ تایا کو میرے دکھی ہونے کا افسوس ضرور تھا، لیکن نادر باپ کے کہنے میں نہیں تھا۔ وہ بے بس تھے، مجھے کو تسلی دیتے، بیٹی تو ہی صبر کر، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن صبر کرنے والے کی ضرور سنتا ہے، وہ تجھ کو بھی صبر کا بہترین اجر دے گا۔ میں تائے کی ڈھارس پر ہی تو اس گھر میں رہ رہی تھی، ورنہ میری سوتن کب کا مجھ کو یہاں سے چلتا کر چکی ہوتی۔ ساس کو میری دونوں بچیاں پیاری تھیں، وہ ان کی خاطر مجھے رکھنے پر راضی تھی، کہتی کہ بچیوں کی وجہ سے تم یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تو یہ بالکل صحیح ہے، تمہیں نہیں چھوڑنا ہی یہ گھر، ایسی غلطی مت کرنا۔ سوتن تیری قسمت تھی، مگر اپنا گھر بیوقوف عورت چھوڑتی ہے، تم ایسا مت کرنا ورنہ تیری بیٹیاں رل جائیں گی۔ تایا کی وفات کے بعد میں اور بھی اپنے گھر میں بے سہارا ہو گئی۔ ایک انہی کی ذات تھی جس کا نادر کو لحاظ تھا، ان کے مرتے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی نہ چوکتا، بات بات پر میری ذلت کرتا۔ جب وہ اپنی چہیتی کو میرے سامنے محبت سے دیکھتا، پیار سے اس کا نام پکارتا اور اسی کے سامنے مجھ کو ڈانٹتا، بلکہ کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتا، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، جیسے ڈھیر سارے شیشے ٹوٹ کر میرے دل میں چپ گئے ہیں، اور یہ شیشے کبھی جڑ نہیں سکتے۔ میرا دل بھی تو ایک شیشہ تھا، ٹوٹ چکا تھا، یہ وہی تھا نا؟ ایسی کون سی غلطی کی میں نے؟ ہاں، مجھ سے کوئی بھول چوک ایسی ہوتی جو میں نے جان بوجھ کر کی ہوتی یا انجانے میں کی ہوتی۔ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ جانے والا تھا، چلا گیا، ایک ماں کو اس سے بھی زیادہ دکھ تھا، لیکن کوئی مرد یہ بات نہیں سمجھ سکتا۔ ایک دن اس کی بیوی اپنے میکے چلی گئی، اس کی ماں بیمار تھی۔ آج موقع تھا، میں چپکے سے نادر کے کمرے میں داخل ہوئی اور ان کے پیروں پر اپنا آنسو سے بھیگا ہوا چہرہ رکھ دیا۔ وہ نیند سے بیدار ہو گئے اور غصے میں آپے سے باہر محبت سے جواب دینے کے بجائے دھکا دے دیا، اور میں دیوار کے پاس رکھے ٹرنک سے جا لگی۔ میرا سر صندوق کے کنڈے سے زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ اٹھ کر باہر آ گئی کہ یہ وحشی مجھ کو پیٹ نہ ڈالے۔ تبھی میرا بھائی آ گیا، اس نے جو میرے سر سے خون بہتے دیکھا پوچھا، تجھ کو کیا ہوا ہے؟ مردوں میں جھگڑے سے بچاؤ کی خاطر میں نے کہا الماری کا پٹ لگنے سے چوٹ آ گئی ہے۔ اتنے میں نادر باہر آ گئے، کہا کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، میں نے اسے مارا ہے، اب تم اپنی بہن کو ساتھ لے جاؤ ورنہ اس کا برا حال کر دوں گا۔ بھائی نے پوچھا، آخر تم نے اس کو کیوں مارا ہے؟ یہ بات اسی سے پوچھ لو، نادر نے جواب دیا۔ بھائی کو بہت غصہ آیا، کہا کہ ابھی اور اسی وقت چلو، نہیں تو پھر کبھی تم میرا منہ نہ دیکھ سکو گی۔ معاملہ بگڑتے دیکھ کر ساس درمیان میں آ گئی، میرے بھائی کو سمجھانے لگی اور اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کو خاطر مدارت کرنے لگی۔ اس وقت تک سوتن 2 بیٹوں کی ماں بن چکی تھی، اس لیے اکڑ کر رہتی تھی، اب تو وہ ساس کو بھی عزت نہیں دیتی تھی۔ تب چاچی کو افسوس ہوتا کہ ناحق مجھ پر یعنی پہلی بہو پر سوتن لائی، اسی خدا نے اسے بیٹا دے دیا تو کیا مجھے نہیں دیتا؟ آج 2 ٹکے کی چھوکری نے ان کو بھی جوتے کی نوک پر رکھ لیا تھا۔
वो अपने हुस्न पर इतरा रही थी, लेकिन हुस्न तो आनी जानी चीज है। कल जब उसकी जवानी ढलती और हुस्न मान पड़ जाता तो नादिर क्या तीसरे ब्याह कर नहीं लाएगा? अब ये मेरी सास का कहना था, सास के अफसोस का। और अब ऐसी बातों का फायदा न था कि वक्त हाथ से निकल चुका था। उसने खुद ही तो बेटे को दूसरी शादी का रास्ता दिखाया था और सौतन की तस्वीर उसको दिखलाई थी। वो अगर ऐसा ना करती तो आज काट पर बैठकर मेरे हाथों से इज्जत की रोटी खाती और छोटी बहू के आगे पानी न भरती। सच ही कहते हैं कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। चाची ने भाई से कहा, हौसला कर, झगड़े से नहीं, मैं सुलह सफाई से इसको भेजती हूँ। तभी मैं भाई के हमरा मैके आ गई। ये भी सच है, इंसान खुद के टुकड़े होते सह सकता है लेकिन अपनी मोहब्बत के टुकड़े होते नहीं देख सकता। मैंने भी सोचा शायद उनकी नजरों से ओझल होकर मुझको सुकून मिल जाएगा। मैके में आई तो बच्चियों की जुदाई से चैन न मिला, जिनको नादिर ने मेरे साथ आने से रोक दिया था। रात को सोते सोते उठ जाती और उनका नाम लेकर पुकारने लगती। माँ और भाई बहन मुझको समझाते कि उस बेवफा की औलाद को याद न कर, जैसा बाप है वैसा ही बेटों और बेटियों में भी खून दौड़ रहा होगा। कुछ दिन तो आराम से यहाँ रह ले, जब जाना होगा चली जाना। वो तो मुझको तलाक लेने का कहते, मगर मैं अपनी बच्चियों की खातिर तलाक भी न लेना चाहती थी। भाइयों ने फैसला किया कि अब इसको ससुराल न भेजेंगे, लेकिन औलाद से जुदाई मेरे बस की बात नहीं थी। मेरा दिल कटता था। मैं अपनी बेटियां सौतन के हाथों में देना नहीं चाहती थी। बेशक दादी उनका ख्याल रखती थी, मगर वो भी कब तक जिंदा रहती? आखिर तो बच्चियों को माँ की ही जरूरत होती है। मैंने बमुश्किल 3 बरस मैके में जीते मरते निकाले। सास बच्चों को 1 माह में दोबारा मुझसे मिलाने ले आती, वो भी रोती और मैं भी उनके गले लगकर बिलक बिलक कर रोती थी। मेरी हालत से माँ और भाई मजबूर हो गए कि मुझे वापस ससुराल भेज दें, क्योंकि मेरे दिल में औलाद की मोहब्बत ऐसी गड़ी थी कि जैसे जमीन के सीने में पहाड़ पेवस्त होते हैं। उतनी देर में मेरी सौतन 4 बेटों की माँ बन गई, लेकिन चौथे बच्चे की पैदाइश का मरहला किसी पेचीदगी के बायस आसान न रहा। उसे हॉस्पिटल ले गए, जहाँ बच्चा तो बच गया लेकिन माँ की जान चली गई। ये एक बहुत बड़ा सानिया था मेरे शौहर और सास के लिए। अब घर में 6 बच्चे थे, जिनको संभालने वाली माँ जैसी कोई हस्ती न थी। सास बूढ़ी थी, वो क्यों कर इतने बच्चों को संभालती और उनके लिए खाना पकाती। ऐसे आड़े वक्त में अगर कोई उनके काम आ सकता था, उनके मसाइल समेट कर दुख अपनी झोली में भर सकता था, तो वो मैं थी। अब क्यों ना मेरा ख्याल आता जब नादिर का वो कमसिन बच्चा बिलकता, रात रात भर उसको जगाता, जब दूसरे बच्चे रोते और मेरी बच्चियों से ना संभलते, जब बूढ़ी दादी उन बच्चों के काम न कर सकती, तो मेरी याद तो आनी ही थी। चंद ही दिनों में चाची बीमार होकर बिस्तर से लग गई। तब नादिर मुझको लेने आ गया, जो कहता था कि आना है तो खुद आ जा। मैं तो कभी सजल को लेने उसके दर पर नहीं जाऊंगा। आज कुदरत ने उसकी पगड़ी को उतरवा दिया था, यानी उसका सर झुका दिया था। उसने मेरी वालदा और भाइयों के पैरों पर अपनी पगड़ी रख दी और हाथ जोड़कर मुझे वापस घर ले जाने का सवाल किया। मुझे भी अपनी बच्चियां याद आती हैं। सौतन के बच्चे, वो भी तो मेरे बच्चे थे। मेरी बेटियों के 4 भाई और मेरे शौहर के बुढ़ापे का सहारा। मैंने माँ और भाइयों से कहा, अब जिद न करो और मुझे घर जाने दो। आज ये इज्जत से ले जाने आया है, इसका मान रख लो, क्योंकि बेटियां अपने ही घर में अच्छी लगती हैं। और मैं ठुकराई हुई एक बार फिर इज्जत और एहतराम से शौहर के साथ वापस घर कर लौट आई, कि जिसकी गर्दन अब मेरे एहसान से झुकी रहती है। पर मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब इसने मुझसे मोहब्बत का वादा किया था। अगर उसकी बीवी ना मरती तो क्या आज मैं इज्जत के साथ घर आती? अगर मैं अपने अंदर अना को ले आऊं, अगर मैं सोच लूं कि इस आदमी ने तो मुझे ठुकरा दिया था, ये मुझे पूछता नहीं था, मुझे लातों से घूसों से मारता था, बल्कि कहता था कि कभी लौट कर घर न आए, मेरी बेटियों को मुझसे छीन लिया था। लेकिन आज वो आदमी मेरे सामने नजरें नहीं उठा सकता। पर मैं तो खुश हूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के पास हूं। उस सौतन के बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं, वो मुझे ही माँ माँ कहते हैं। सच कहते थे मेरे ससुर कि बेटा सब्र से काम ले, तू सब्र करेगी देखना तुझे कितना बड़ा अजर मिलेगा। बास लोगों को दुनिया में अजर मिल जाता है, बास को मरने के बाद। मुझे दुनिया में ही अजर मिल गया। गो के मेरे दिल में एक फांस सी चुभी हुई है, शौहर की बेवफाई। लेकिन बच्चों की सूरत देखती हूँ तो दिल को सुकून आ जाता है। शायद एक औरत जब माँ बनती है तो वो किसी रिश्ते में नहीं रहती, हर रिश्ते से आज़ाद हो जाती है सिवाय माँ के रिश्ते के। सच बात है, जब वो माँ बनती है तो उसे कोई रिश्ता नजर नहीं आता।
میں بھی ماں بن کر ہی اس گھر میں ہوں۔ بیوی تو کب کی کھو چکا ہے وہ، لیکن ایک ماں ہی اس کی خدمت کرتی ہے، ایک ماں ہی اس کے حقوق کو ادا کرتی ہے، پر دل میں وہ محبت نہیں۔ بہت درد ہے، بہت درد۔ سہاگرات کے وہ جملے نہیں بھول سکتی میں، اور اپنی دوسری بیوی کے آنے کے بعد جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ بھی نہیں۔ پر وہ بچے ہیں جو میرے جینے کا سہارا ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔